السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ایک ساتھی نے سوال کیا ہے جمع بین الصلاتین، یعنی دو نمازوں کو جمع کرنا، اس کے حوالے سے۔ تو پہلے میں حدیث ذکر کرتا ہوں سفر میں دو نمازوں کو جمع کرنے کے حوالے سے۔ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سورج ڈھلنے سے پہلے یعنی زوال سے پہلے سفر پر روانہ ہو جاتے تو ظہر کو عصر تک مؤخر کر لیتے اور پھر اترتے اور ان دونوں نمازوں کو جمع کر لیتے، اور اگر روانہ ہونے سے پہلے سورج ڈھل چکا ہوتا تو ظہر پڑھتے پھر سوار ہوتے تھے۔ یہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ باب اذا ارتحل بعد ما زاغت الشمس صلی الظہر ثم رکب، حدیث نمبر 1112 نمبر، صحیح مسلم میں صلاۃ المسافرین کتاب میں، اور باب ہے جواز الجمع بین الصلاتین فی السفر، حدیث نمبر 704۔ اسی طرح معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے سفر کے دوران میں اگر سورج ڈھلنے سے پہلے روانہ ہو چکے ہوتے تو ظہر کو مؤخر کرتے حتیٰ کہ اسے عصر کے ساتھ جمع کر کے پڑھتے، اور اگر سورج ڈھلنے کے بعد روانہ ہوتے تو ظہر اور عصر دونوں اکٹھی پڑھ لیتے پھر روانہ ہوتے۔ جب مغرب سے پہلے روانہ ہوتے تو مغرب کو مؤخر کرتے حتیٰ کہ اسے عشاء کے ساتھ پڑھتے، اور جب غروب کے بعد روانہ ہوتے تو عشاء کو جلدی کر کے مغرب کے ساتھ پڑھ لیتے۔ تو یہ حدیث صحیح سنن ابی داؤد میں صلاۃ المسافر باب الجمع بین الصلاتین، حدیث نمبر 1206، اور جامع ترمذی کتاب الجمعہ باب ما جاء فی الجمع بین الصلاتین، حدیث نمبر 553، اور اسی طرح الارواء الغلیل میں حدیث نمبر 578 میں ذکر ہے۔ اب میں ذکر کرتا ہوں کہ اگر کوئی شخص مقیم ہو اور جمع بین الصلاتین کرنا چاہے، اس کے بارے میں علماء نے کیا کہا ہے۔ تو امام نووی رحمہ اللہ شرح صحیح مسلم جلد نمبر 5 میں لکھتے ہیں حدیث نمبر 705 706 کے ضمن میں ذیل میں، اور جلد نمبر 5 کے صفحہ نمبر 305 آ رہا ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ لکھتے ہیں ائمہ کی ایک جماعت مقیم آدمی کے لیے بوقت ضرورت دو نمازیں جمع کرنے کے جواز کی قائل ہیں، بشرطے کہ وہ اسے اپنی عادت نہ بنا لیں۔ یہ قول ابن سیرین کے علاوہ اصحاب مالک میں سے اشہب سے منقول ہے، اور علامہ خطابی نے بروایت قفال اور شاشی کبیر جو اصحاب شافعی میں سے ہے، اور اسی طرح انہوں نے ابو اسحاق سے انہوں نے اصحاب الحدیث کی ایک جماعت سے نقل کیا ہے۔ تو علامہ ابن منذر رحم اللہ کی بھی یہی ترجیح ہے، یعنی جواز کے قائل ہیں مقیم کے لیے بھی کبھی کبھی وقتی ضرورت، لیکن اس کو عادت نہ بنائیں۔ اس مذہب کی تائید ابن عباس رضی اللہ عنہ کی قول سے ہوتی ہے، جس میں وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں بغیر کسی خوف یا سفر کے ظہر اور عصر کی نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں۔ ابو زبیر رحم اللہ کہتے ہیں کہ میں نے سعید سے سوال کیا آپ نے ایسے کیوں کیا؟ انہوں نے کہا کہ تمہاری طرح میں نے بھی ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ ان کی امت میں کسی کے لیے مشقت و حرج نہ ہو۔ تو یہ صحیح مسلم صلاۃ المسافرین کتاب میں باب ہے الجمع بین الصلاتین فی الحضر، حضر کا باقاعدہ ذکر آیا مقیم، تو حدیث نمبر 705۔ دوسری روایت کے الفاظ اس طرح ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر عصر اور مغرب عشاء کی نمازیں مدینہ منورہ میں بغیر کسی خوف یا بارش کے جمع کر کے پڑھی ہیں۔ ابو قریب کی روایت میں ہے کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں کیا؟ جواب ملا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو مشقت نہ ہو۔ تو یہ بھی صحیح مسلم کے اندر یہ موجود ہے، آپ 705 706 حدیث دیکھیں۔ تو یہ جو احادیث ہے اس سے معلوم ہوا
کہ بوقتی ضرورت 2 نمازیں جمع کر لینا جائز ہے، جیسا کہ نمازیں جمع کرنے کے سبب کے متعلق پوچھا گیا تو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ اپنی امت کو حرج میں نہ ڈالیں، اور انہوں نے جمع کرنے کے لیے کسی بیماری یا کسی اور سبب کا ذکر نہیں کیا، بلکہ یہی کہا کہ امت کو تنگی اور مشقت نہ ہو۔ تو جب یہ بات یعنی حرج اور مشقت ہو تو بوقتی ضرورت 2 نمازیں جمع کر لینا جائز ہے۔ اس کے حوالے سے آخری بات میں یہ عرض کروں گا کہ جمع بین الصلاتین میں نمازیں تو 2 ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اذان 1 ہوگی اور اقامتیں 2 ہوں گی، اور ان دونوں نمازوں کے درمیان نفل نہیں ہوں گے۔ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ میں 2 نمازیں پڑھائیں جس میں اذان 1 اور اقامتیں 2 ہوئیں۔ مزدلفہ آئے تو وہاں پہ مغرب اور عشاء بھی 1 اذان اور 2 اقامتوں کے ساتھ پڑھائیں، اور ان کے درمیان کوئی سنت یا نفل نماز نہیں پڑھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں لیٹ گئے پوری رات یہاں تک کہ فجر طلوع ہو گئی۔ تو یہ حدیث صحیح مسلم کتاب الحج اور باب ہے حجۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کا جس میں ذکر ہے۔ حدیث نمبر 1218 سنن نسائی مناسک الحج کتاب ہے اور باب ہے الجمع بین الصلاتین بالمزدلفہ، حدیث نمبر 3032 ہے۔ تو امید ہے کہ اس تفصیل سے آپ کو جمع بین الصلاتین کے بارے میں آگاہی حاصل ہو چکی ہے۔